وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج 27ویں تاقرات میں ایک جگہ، ایک بابرکت مقام پر، اللہ کے گھروں میں سے گھر میں اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کا حکم اللہ رب العالمین نے موقع نصیب فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حاضرین گرامی، وقت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس دو موضوع ہے. ایک تو جو تفسیر قرآن ہے وہی، اور دوسرا عورتوں کے تعلق سے ایک عنوان تھا کہ گھر کے معاملات میں عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے، یعنی عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس کے تعلق سے. تو ہم کوشش کریں گے کہ تفسیر قرآن میں ہی اس موضوع کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں، یعنی دونوں موضوع کو اگر الگ الگ بیان کریں تو اس کے لیے وقت ہمارے پاس کافی نہیں ہے. تو اسی وقت میں تفسیر کے ساتھ اس موضوع کو بھی ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، آج ہم آپ کے سامنے جس سورہ کی منتخب آیتوں کی تفسیر کرنے والے ہیں، اس سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب. سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوئی. اس سورہ کا نام احزاب پڑا. احزاب یہ حزب کی جمع ہے. کس کی جمع؟ حزب کی جمع. اور حزب کہتے ہیں گروپ کو، اور بہت سارے گروپ والے اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں احزاب. اس کو احزاب کہتے ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے تیاری کی، اور اپنے ساتھ قبیلہ غطفان اور اس طریقے سے قبیلہ حوازن اور نجد کے کچھ قبیلے، ان تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا، ملایا، اور مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے. کئی گروپ اکٹھا ہو کر کے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام میں سے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ملک فارس میں جب بھی کبھی لڑائی ہوتی تھی اور ہماری تعداد کم ہوتی تھی تو ہم اپنی شہر کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد میں خندق کھود دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خندق گڑھا بنا دیا کرتے تھے، کھود دیا کرتے تھے، جس سے دشمن شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر لگی کہ دشمن تعداد میں بہت زیادہ ہے اور کئی قبیلے مل کر کے آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے یعنی کفار مکہ سے صلح کرنی چاہیے کہ ان سے صلح کرتے ہیں. اور صلح کرنے کی ترکیب آپ نے کیا بنائی؟ کہا مدینہ منورہ میں جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کھیتی باڑی کا 1/3 حصہ ہم مکہ والوں کو دے دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا. یہ دیکھیے کتنا بڑا فیصلہ تھا. اور آج ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بہت بڑا نصیحت اور بہت بڑا عبرت کا مقام ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری تعداد کم ہے اور ہم دوسروں کے مقابلے میں جیت نہیں سکتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کے بجائے صلح کے راستے کو اپنانا چاہیے. لڑائی میں اگر زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو اس راستے کو ترک کر کے چھوڑ کر کے صلح کرنی چاہیے اور آپس میں مل جل کر کے رہنے کی بات کرنی چاہیے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بیان کیا تو صحابہ میں سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کافر تھے تو اس وقت مکہ والوں کو کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں دیتے تھے فری میں. خرید کر اگر لے جانا چاہے تو لے جاتے تھے، فری میں ایک کھجور ہم نہیں دیتے تھے. اب جب دین اسلام ہم قبول کر چکے ہیں تو ہم ان کو یہاں سے مال دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم لوگ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. اس صورت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ کے طرف جانا بھی ضروری ہے اور تاریخ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کا 3 قبیلہ آباد تھا. کتنا قبیلہ تھا؟ 3 قبیلہ. ایک قبیلہ بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک قبیلہ بنو قینقاع کہلاتا تھا اور ایک قبیلہ بنو قریظہ کہلاتا تھا. یہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے آباد تھے. اچھا، یہودی مدینہ میں نہیں تھے. مدینہ آ کر کے بسے کیسے؟ تو ان لوگوں نے اپنی کتاب توریت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا جس جگہ پر کھجور کی کھیتی ہوتی ہو، اس جگہ پہ آخری نبی آئے گا. لہذا ان لوگوں نے پتہ لگانا شروع کیا کہ کون ایسا مقام ہے جہاں پہ کھجور کی کھیتی ہوتی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ کھجور کی کھیتی زیادہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. تو وہ لوگ دھیرے دھیرے آ کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہونے لگے. ایسے ہی وہ مدینہ میں آباد نہیں ہوئے تھے، لیکن آ کر کے وہاں سود پہ کاروبار کرتے، لوگوں کو ستاتے تھے. کسی کو اگر قرضہ دیا تو بہت سختی سے قرضہ وصولتے تھے، اور اگر یہ ان لوگوں سے قرضہ لیتے تھے، یہودی کو اگر ضرورت پڑ گئی کسی سے قرضہ لینے کا تو لینے کے بعد اس کو لوٹاتے نہیں تھے. وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر کے تم کو عاد اور سمود کی طرح قتل کر دیں گے، سب کو برباد کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی؟ مکہ المکرمہ کے اندر ہوئی. اور ان کی جو خواہش تھی کہ آخری نبی بھی ہماری نسل سے ہوگا، اللہ رب العالمین نے ان کے اس خواہش کو مٹی میں ملا دیا. ان کی جو آرزو تھی، جو تمنا تھی، وہ تمنا پوری نہ ہو سکی. لہذا وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دشمن ہو گئے، اور دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، کہا ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہ تین قبیلے ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے، مسلمانوں کو ابھارنے یا مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا قائم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ تینوں قبیلے جو آباد تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، مختصر میں واقعہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سورت کے پس منظر کو ہم لوگ سمجھ سکیں، اور پھر سورت کی آیتوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قبیلہ بنو قینقاع، اس کے لوگ کاروباری تھے، تجارت کا کام کیا کرتے تھے۔ مدینے میں ایک مسلمان عورت بازار میں خریداری کرنے کے لیے گئی، سامان خریدنے کے لیے، کسی دکاندار کے پاس بیٹھ کر کے سامان خرید رہی تھی۔ اس قبیلے کا ایک یہودی آیا اور اس عورت کے کپڑے کو پیچھے سے اس کے بال کے ساتھ باندھ دیا۔ جیسے وہ عورت کھڑی ہوئی تو پیچھے سے اس کا سطر کھل گیا، کپڑا اوپر ہو گیا۔ اب وہاں جتنے یہودی بیٹھے ہوئے تھے سب تالی بجا کر کے ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ وہاں ایک مسلمان موجود تھے، اور مسلمان اس طرح کے معاملے کو دیکھ کر بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ مسلمان نے اپنی تلوار نکالی، اور جو آدمی یہ گناہ کرنے والا تھا اور ہنس رہا تھا اس کی گردن کیا کی؟ اڑا دی، مار دیا اس کو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بچی کس کے ساتھ جا رہی ہے، قوم کی بچی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے، کون ساتھ میں ہے، ہم لوگوں کو یہ تک توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو روک کر کے کھڑے کر کے پوچھ سکیں، سوالات کر سکیں، نصیحت کر سکیں، یہ تک توفیق نہیں ہوتی۔ اب لوگ پہلے ہوتی ہوگی، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا ہے وہ سمجھے، ہم کو اس لفڑے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ایک مومن ایمان والا آدمی غیرت مند ہوتا ہے، وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے قوم کی بچی ہے، اس کا کوئی مذاق اڑائے، اس کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈالے، اس کے ساتھ کوئی کھیلے، کوئی تماشا بنائے، اس کا یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ مسلمان صحابی کا کوئی رشتہ نہیں تھا اس عورت سے، لیکن چونکہ وہ ایک مسلمان عورت تھی اسی لیے صحابی اس بات کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن محلہ کس کا تھا؟ یہودیوں کا تھا۔ 3-4 یہودیوں نے مل کر کے گھیر کر کے اس ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو، بنو قینقاع والوں کو کہا کہ تم لوگ مدینہ چھوڑ کر کے نکل جاؤ، تم مدینے میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ لہذا یہ لوگ مدینے سے کیا ہو گئے؟ ان کو بھگا دیا گیا، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ یہ لوگ مدینے سے نکل کر کے جا کر کے کہاں بستے ہیں؟ مدینہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے خیبر، خیبر میں جا کر کے آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا قبیلہ تھا یہودیوں کا جس کو مدینے سے نکالا گیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ قبیلہ بنو قینقاع، بنو قینقاع۔ اب اس کے بعد دوسرا قبیلہ، قبیلہ بنو نذیر۔ ہوا یہ کہ ایک مسلمان نے غلطی سے ایک شخص کو قتل کر دیا، غلطی سے۔ اب غلطی کیا ہوئی تھی؟ دیکھیے معاملہ یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ آپ چند حافظ اور قاریوں کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم ان کو لے کر جائیں گے، اور لے جانے کے بعد اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں یہ لوگ ہم کو دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی باتیں بتائیں گے، لہذا آپ کچھ اپنے ساتھیوں کو بھیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا، قاریوں کو، جو قرآن کے پڑھنے والے تھے، حافظ تھے۔ یہ لوگ لے کر گئے، قبیلہ عزل اور قارہ، یہ 2 لوگ تھے، 2 قبیلے کے لوگ تھے، لے کر گئے، اور آدھے راستے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا۔
اب غور کیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبیلے والے دھوکہ دیں گے؟ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ ورنہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتے جو لوگ لے جا کر کے ان کو دھوکہ دینے والے تھے؟ اس میں سے ایک صحابی بچ گئے، کسی طرح سے جان بچا کر کے نکل کر کے وہاں سے بھاگے۔ بھاگنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میرے ساتھیوں کو جن لوگوں نے مارا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ انہوں نے تلوار نکالی، اس کو قتل کر دیا۔ جب پہنچے تو وہ آدمی قبیلہ بکر کا آدمی تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو جنگ کو بھڑکا دو گے، لڑائی ہو جائے گی، اب تم نے مار دیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی۔ بہرحال جس کو قتل کیا تھا اس کے گھر والے دیت لینے کے اوپر راضی ہو گئے۔ دیت دے دیجئے، ہم معاملے کو راف صاف کر دیں گے۔ دیت کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قتل کر دے کسی کو تو قتل کی قیمت دے دی جائے، قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے بلکہ جو آدمی مرا ہے اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اور قیمت کتنا ہے اسلام میں؟ ایک جان کی قیمت 100 اونٹ۔ کتنا ہے؟ 100 اونٹ۔ یعنی ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مقتول جو قتل کیا گیا اس کے گھر والے دیت لینے پر راضی ہو جائے تو 100 اونٹ اس کو دینی پڑے گی۔ 100 اونٹ کی جو قیمت ہے، یا تو 100 اونٹ دے یا نہیں تو اس کی قیمت ادا کرے۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی یہ چیز چلتا ہے، سعودی عرب کے اندر یہ معاملہ موجود ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت تقریباً ملین ریال سے بھی اوپر جاتا ہے معاملہ، اور وہ ادا کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹنر تھے، یہ دیت تمام پارٹنروں کے اوپر لگنا تھا، تمام پارٹنروں کے اوپر لگنا تھا۔ تو بنو نذیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ پارٹنر تھے۔ دیکھیے لوگ پوچھتے ہیں سوال بہت کہ فلاں سے پارٹنرشپ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ مل کے بزنس کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ صلح کیا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج لوگ افواہ اڑاتے ہیں سعودی عرب نے یہ کر لیا، سعودی عرب نے فلاں کیا، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا معاہدہ۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو خط لکھا، کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، لہذا ہم کو دیت دینی ہے، دیت میں تمہارا جو حصہ ہوتا ہے تم کو بھی دینا پڑے گا، تم کو بھی دینا پڑے گا۔ بنو نذیر نے کہا کہ ہاں ہم دے دیں گے، اب فلاں تاریخ کو فلاں ڈیٹ کو ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈیٹ کو صحابہ کرام کو لے کر کے اس مقام کے اوپر پہنچے۔ اب یہودیوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچی دیوار کے نیچے بیٹھایا جائے گا، اور کچھ لوگ بات کرنے میں ان کو مصروف کریں گے، اور ایک آدمی چکی کا پاٹ لے کر کے دیوار کے اوپر چڑھے گا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سر کے اوپر گرا دے گا۔ کیا ہوگا؟ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے یہودی نے منع کیا، کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اس کو خبر لگ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ کہا کہ جب تک اس کو خبر لگے گی، پتہ اس کو چلے گا، تب تک ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ نہیں مانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے جیسے بیٹھتے ہیں، اور گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھیے، اور اٹھنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے نکل جائیے، آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں رکنا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، لیکن یہ بنو نذیر کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا کیا،
دھوکہ دیا اور آپ کو اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں بلا کر کے قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش رچی، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ لہذا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو کیا کیا؟ مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا، چلو جاؤ نکلو۔ اب اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بنو نذیر والوں نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا، اپنے گھروں کے جو شہتیر تھے اس کو اکھاڑ کر لے گئے کہ اگر ہم اپنے گھر میں آرام نہیں کر سکتے ہیں تو میرے بعد ہمارا گھر کوئی استعمال نہ کرے۔ جتنا سونا چاندی تھا وہ سب کے سب لپیٹ کر کے لاد کر کے اونٹوں کے اوپر لے کر چلے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اتنا سامان جتنا اونٹ کے اوپر تم لاد سکتے ہو وہ سارا سامان لاد کر کے تم لے کر جا سکتے ہو۔ ایک ایک چیز یہ لوگ اکھاڑ کر کے لے کر چلے گئے، اور یہ قبیلہ بھی جا کر کہاں آباد ہوا؟ خیبر میں۔ یہ بھی جا کر کے خیبر میں آباد ہوا۔ دو قبیلے نکل گئے، اب ایک قبیلہ باقی بچا، وہ کون قبیلہ تھا؟ بنو قریظہ۔ کون قبیلہ؟ بنو قریظہ۔ اب دیکھیے معاملہ، یہ دو قبیلے نکل گئے، اب ان دونوں قبیلے کو دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی۔ کسی بھی طریقے سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مارا جائے، مسلمانوں کو ستایا جائے، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ لہذا یہ لوگ خیبر سے نکلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ حق کے اوپر ہو، تم جو جس دین کے ماننے والے ہو تم حق کے اوپر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نعوذ باللہ من ذالک حق نہیں ہے، لہذا تم ایک کام کرو، اگر تم لوگ لڑائی کے لیے نکلو گے تو ہم لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا تو مدینے کی جتنی پیداوار ہے وہ پیداوار ہم تم کو دے دیں گے۔ ایک قبیلہ تھا وہاں پر، قبیلہ غطفان، اس کے لوگ لوٹ پاٹ کرنے میں بہت مشہور تھے اس زمانے میں۔ اس قبیلے کو صرف مال سے مطلب تھا، اس کو کہا کہ اگر مدینہ فتح ہو گیا تو مدینے کے تمام مال میں سے آدھا مال ہم تم کو دے دیں گے۔ وہ قبیلہ تیار ہو گیا، اور اس طرح سے یہ گروپ بنا کر کے ان لوگوں نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش رچی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع لگی تو آپ نے مسجد نبوی میں کیا کیا؟ بیٹھک کیا، مشورہ کیا صحابہ کرام سے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے ارد گرد کیا کرنا چاہیے؟ خندق کھودنی چاہیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہنچے خندق کھودنے کے لیے۔ کتنی تعداد تھی صحابہ کرام کی؟ مفسرین لکھتے ہیں تقریباً 1400۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1400، 1400 صحابہ کرام تھے، اور خندق جو کھودی گئی وہ 6 کلومیٹر لمبی تھی۔ کتنی؟ 6 کلومیٹر لمبی، 6 فٹ گہری اور تقریباً 6.5 فٹ چوڑی۔ 6.5 فٹ اس کی چوڑائی تھی اور 6 فٹ اس کی گہرائی تھی۔ اب بتائیے کہ اس زمانے میں مدینے کی سرزمین کو آپ دیکھ رہے ہیں، پتھریلی زمین ہے، یہاں کی جیسی نرم مٹی نہیں ہے، ایسی پتھریلی زمین کی کھدائی کرنے کے لیے نہ تو پکلین ہے نہ JCB ہے، کھدائی کرنے کا کوئی مشین نہیں ہے، کدال اور پھاوڑے کے ذریعے سے کھدائی کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام کو کتنا دن لگا ہوگا اس کی کھدائی کرنے میں؟ کوئی اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں کتنا؟ بولیے کتنا دن لگا ہوگا؟ 10 دن؟ ہاں 6 دن۔ کتنا دن؟ 6 دن لگا۔ 6 دن میں 6 کلومیٹر کی پوری کھدائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکمل کی۔ کیسا کام چلا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہ یہی وہ غزوہ ہے، جنگ ہے، جس میں ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے ہیں میں بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں ہے، اور اگر آدمی بھوکا ہو کچھ نہ کھاتا ہو
آرام سے لیٹا ہوا ہو، سو رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بھوکا رہ کر کے کدال چلانا، پھاوڑا چلانا، پتھر کاٹنا اور اٹھا کر کے ڈھو کر کے مٹی لے جا کر کے پھینکنا کیسے کرے گا آدمی کام؟ تو کہا کمر کو سیدھی کرنے کے لیے میں نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھا ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر ہٹایا اور کہا کہ آپ نے اپنے پیٹ میں ایک پتھر باندھا ہے، جبکہ ہم نے اپنے پیٹ میں دو دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ معاملہ تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک ایک کھجور ہم کو کھانے کے اوپر ملتا تھا۔ کتنا؟ ایک کھجور، ایک صحابی کو ایک کھجور، اور اس کے بعد پانی پیجئے اور کام کیجئے۔ یہ حالت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، اس وقت کو یاد کرو، جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، جب دشمن تمہارے اوپر سے آ گیا، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تمہارے نیچے سے آ گیا، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل ڈر کے مارے حلق کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، گمان کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی آزمائش کی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور برے طور پہ ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنوں کو ہم نے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، تو اب آپ اس بات کو تصور کیجئے کہ کس طرح کی آزمائش ان لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہوگی۔ سارے کے سارے مرد حضرات خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کے گھر کے بال بچے، ان کی عورتیں، یہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ اتنے میں خبر اڑی کہ مدینہ میں جو یہودی قبیلہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ، اس نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ دھوکہ دے دیا ہے، اور وہ مشرکوں کے ساتھ مل کر کے مدینہ کے پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسے اس وقت میں ان کے دلوں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ برے طور پہ جھنجھوڑ دیے گئے اور ان کو سخت آزمائش کے اندر گرفتار کیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی بھی مار نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک دعا کی۔ کتنے دنوں تک؟ 3 دنوں تک۔ اب غور کیجئے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، 1 دن 2 دن دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، تھک جاتے ہیں۔ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کو کتنے دن تک دعا کرنی پڑی؟ 3 دنوں تک۔ راوی کہتے ہیں پیر کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن، یہ 3 دنوں تک دعا کی آپ نے۔ بدھ کے دن، چہارشنبہ کے دن، بعد نماز ظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہوئی؟ قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی کی دعا چہارشنبہ کے دن بعد نماز ظہر کو قبول ہوئی۔ اس لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قبولیت دعا کے وقت میں سے بدھ کے دن نماز ظہر کے بعد کا وقت بھی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، روتے تھے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ایک روز آپ دعا کر رہے تھے ظہر کی نماز کے بعد، اور وہ بدھ کا دن تھا کہ اچانک آپ کی روتی ہوئی صورت میں، یعنی آپ رو رہے تھے، اس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین اب تمہارے طرف سے کافی ہوگا۔ اور وہی صبح ہو کر کے جمعرات ہونی تھی، جمعرات کی رات تھی کہ اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھی چلائے، ایسی آندھی کہ کفار و مشرکین کے جو لشکر تھے، کتنی تعداد تھی ان کی؟ 10,000۔ کتنی تعداد تھی؟ 10,000۔ اور اس کے مقابلے میں کتنے صحابہ تھے؟
1400 صحابہ، وہ بھی کمزور صحابہ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے سامنے کا وہ صحابہ۔ اور میرے بھائیوں آپ کو بتا دوں کہ خندق کی جب یہ لوگ حفاظت کر رہے تھے تو بعض وقت میں ایسا بھی موقع آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روز عصر کی نماز وقت سے تاخیر ہو گئی، سورج ڈوبنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ یعنی اتنی شدت سے وہ لوگ حملہ کرتے تھے کہ کوئی آدمی میدان چھوڑ کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنا قضائے حاجت اور ضروری جو ضرورت تھی اس کو بھی روک کر کے بیٹھے رہتے تھے کہ اگر وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن یہاں سے اندر چلا آئے۔ یہ حالت تھی۔ اب ایسے اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے کیسے مومنوں کی مدد کی، آپ دیکھیے کیسے مومنوں کو اللہ رب العالمین نے پناہ دیا۔ رات کے وقت ایسی تیز آندھی اور ایسی تیز ہوائیں اللہ رب العالمین نے چلائی کہ کافروں کے خیمے الٹ گئے، جو کھانے پینے کے لیے ہانڈیاں انہوں نے چڑھائی تھی وہ سب کے سب الٹ گیا۔ ابو سفیان جو ان کا سردار تھا اس وقت، مسلمان نہیں ہوئے تھے، باہر نکلے اور کہا کہ یار لڑنے کے لیے ہم لوگوں نے غلط موسم چن لیا ہے، اس موسم میں نہیں آنا چاہیے، بہت سردی ہے، چلو سامان لپیٹو واپس چلتے ہیں مکہ، پھر کسی اور موقع سے آئیں گے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی کمر توڑ دی ہے، اب یہ لوگ کبھی ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم جائیں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی سے فارغ ہو کر کے جمعرات کا دن تھا، جمعرات کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، آپ نے اپنی تلوار رکھی، اپنا جنگی لباس اتارا اور غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلوار رکھ دی، جبکہ میں نے، حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں، جبکہ میں نے اب میرے ساتھ نازل ہونے والے فرشتوں نے ابھی تلوار نہیں رکھی ہے۔ پھر کہاں کا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ چلیے وہ یہودیوں کا آخری قبیلہ جو قریظہ کا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اس کو سبق سکھانا ضروری ہے، اس نے مومنوں کے ساتھ غداری کی ہے اور عین لڑائی کے وقت دشمنوں کے ساتھ وہ مل گیا، اس نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ دینے والے کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینے میں، بخاری کی روایت ہے لا یصلین احدکم العصر، تم میں کا کوئی آدمی عصر کی نماز مدینے میں نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ بنو قریظہ پہنچے، یعنی جتنا جلد سے جلد ہو سکے وہ بنو قریظہ پہنچے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں، مسجد بلال آج جہاں پر موجود ہے وہ مسجد بلال کا جو علاقہ ہے وہی علاقہ بنو قریظہ کا علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہودی جو ہے قلعے کے اندر رہتے تھے، اپنے آپ کو حفاظت کرنے کے لیے ان لوگوں نے قلعہ بنایا ہوا تھا بڑا بڑا، اس قلعے کے اندر بند ہو کر کے رہ گئے، چاروں طرف سے گیٹ بند کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، گھیر کے رکھا ان کو، لمبا محاصرہ چلا تقریباً 25 دنوں تک۔ جب وہ لوگ تھک گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم فیصلہ کرنے کے ان کے فیصلے کے اوپر ہم راضی ہیں۔ یہاں ایک بات آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں سردار ہوں، میں فیصلہ کروں گا، سعد ابن معاذ کیوں فیصلہ کریں گے؟ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش تو چھوڑیے، آپ نے غیروں کے خواہش کا بھی احترام کیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ سعد ابن معاذ فیصلہ کرے تو ہم تیار ہیں، ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خندق کی لڑائی میں حضرت سعد ابن معاذ کی گردن میں ایک تیر لگی تھی جو زخم بن گیا تھا، اور جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ آرام کر رہے تھے، آپ اس جنگ میں نہیں آئے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ سعد ابن معاذ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، مدینہ منورہ سے ان کو خیبر کے یہاں پہ بنو قریظہ کے مقام پر لے کر آؤ۔ سعد ابن معاذ آئے، بنو قریظہ کے سردار کو بلایا گیا اور سعد ابن معاذ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سردار سے پوچھئے کہ میں جو فیصلہ کروں گا اس کو منظور ہوگا؟ کہا منظور ہوگا، اسی لیے تو ہم نے تم کو بلایا۔ کہا تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے جتنے لوگ جوان ہیں اور میدان میں لڑنے کے لائق ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے جو بچے ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا جائے۔ کیا یہی میرا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے بھی یہی فیصلہ کیا ہے، یعنی آپ کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا، اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آج کس کی وفات ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا ہے، اس کی وفات سے اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا ہے۔ کس کی وفات ہوئی ہے مدینے میں؟ یہ سننا تھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے حضرت سعد ابن معاذ کے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ رات کے کسی حصے میں ان کا زخم پھوٹ پڑا تھا اور خون بہہ کر کے ان کی خیمے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ جب آپ خیمے میں اندر پہنچے تو دیکھا کہ سعد ابن معاذ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی کرو، اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، کہیں فرشتے تم سے سبقت نہ لے جائیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے جوق در جوق فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں شرکت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد 70,000 فرشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ لے کر جب چل رہے تھے تو آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اس طرح چلتے ہیں؟ کہا اس قدر فرشتے ہیں، اس قدر فرشتوں کا نزول ہے کہ مجھے خوف ہے کہیں میرا قدم کسی فرشتے کے پر کے اوپر نہ آ جائے، اسی لیے بچتے بچاتے چلنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس کی قبر اس کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ وہ صحابی ہیں جو ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے فیصلے کی اللہ رب العالمین نے موافقت کی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے اترے ہیں، باوجود اس کے ان کے قبر کو ان کے اوپر تنگ کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ رب العالمین نے ان کے قبر کو کشادہ کیا۔ آج ہم اور آپ عذاب قبر سے اتنے مامون کیوں ہیں، اتنے محفوظ کیوں ہیں؟ ہماری نیکیاں کتنی ہیں بتائیے؟ کیا دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہم نے ایک ڈھولا بھی کھایا ہے کبھی؟ دین کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ اس کے بعد ہم نے کہا کوئی آدمی دنیا میں اس طرح سے جیتا ہے جیسے اس کو مرنا نہیں ہے، اور اگر مر بھی گیا تو اللہ رب العالمین سے وہ گارنٹی لکھوا کر کے آیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بے فکری کی زندگی کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ ہم دنیا کے اندر اس قدر بے فکر ہو کر کے کیوں جیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تھے تو زار و قطار روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ قبر کے پاس آ کر کے کیوں روتے ہیں؟ کہتے تھے سنو، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں سے نکل گیا، پاس ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس کی گاڑی یہاں پھنس گئی تو سمجھیے وہ پھر آگے چل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو
اللہ رب العالمین سے عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس بابرکت رات میں ہم اپنے لیے، آپ تمام لوگوں کے لیے، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے، خیش و اقارب کے لیے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب قبیلہ بنو قریظہ کا یہ معاملہ طے ہو گیا تو مسلمانوں کے اندر مال و دولت آنا شروع ہو گیا۔ بنو قریظہ کے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اب جب مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا، مال بٹنے لگا، تو امہات المومنین کو اس بات کی خبر لگی۔ امہات المومنین نے مل کر کے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہم اپنا خانہ خرچہ کا جو پیسہ ملا کرتا تھا اس کو ڈبل کرنے کی گزارش کریں گے۔ اب اتنا میں کام نہیں چلے گا، دوسرے گھروں کی عورتوں کو اتنا مل رہا ہے، وہ اس کے گھر والے یہ کر رہے ہیں، اس کے بچے یہ پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پہ گھر کی عورتیں یہ سوچتی ہیں اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آپ کو تھوڑا سا لے کر جانا چاہتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر کے کبھی بھی عورتوں کو اپنا معاملہ طے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ چنانچہ امہات المومنین نے جانے انجانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹارچر کیا اس بات کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے امہات المومنین سے الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور ایک بالا خانہ تھا، اوپر مقام تھا آپ کا، وہاں جا کر کے آپ رہنے لگے، چھت کے اوپر جا کر کے رہنے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع لگی، کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے۔ اس میں ان کی بیٹی بھی تھی، بھاگے ہوئے آئے۔ حضرت بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے اوپر کھڑا کیا ہوا تھا اور یہ کہا تھا کہ کوئی بھی آئے تو اس کو اندر آنے نہیں دینا۔ حضرت عمر ابن خطاب وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے، زور سے آواز لگاتے تھے تاکہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، کہتے تھے، اے بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو عمر آیا ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بلال جاتے، اجازت نہیں ملتی، 1 روز نہیں، 2 روز نہیں، تیسرے روز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اندر گئے تو دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، غور سے سنیے گا اس بات کو، ہماری گھروں کی عورتیں بھی سنیں کہ کسی بھی معاملے پر ہم لوگ شوہروں کو تنگ کرتے ہیں یا شوہر بھی بیجا اخراجات کرتے ہیں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آدمی اپنی آمدنی کے اعتبار سے اپنے بال بچوں میں خرچ کرے، ورنہ کماتا ہے وہ گلاس سے اور خرچ کرے گا اگر لوٹے سے، یا گھر میں خرچ کرنے والی لوٹے سے اگر خرچ کرے تو وہ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ قرضدار ہوگا، مقروض ہوگا۔ چنانچہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ حضرت عمر جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر دیکھا کہ جو چٹائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، اس کھجور کی چٹائی کے پورے نشانات آپ کے پیٹھ کے اوپر تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو دیکھ کر کے آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ مخمل کے بستروں میں سوتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے۔ آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ جس چٹائی کے اوپر سوتے ہیں اس کے نشانات آپ کے پیٹھ کے اوپر ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر رو نہیں، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے ہیں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے، تب آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں نے طلاق نہیں دیا ہے۔ تب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ کو جان میں جان آئی، اب مجھ کو آرام لگا۔
اور اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے سیدھے اپنی بیٹی کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، کہا آپ بھی آئیے اور چلیے دیکھتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، اور جا کر کے گردن پکڑا بیٹی کا کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو، ان سے کھانا خرچہ مانگتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تم کو ڈر نہیں لگتا ہے اللہ رب العالمین کچھ آیت نازل کر دے گا؟ میرے بھائیو، اس سے کیا پتا چلا کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی باپ بچی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کر دیا، اب ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا، عام طور پہ یہ چیز ہندوؤں سے ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو کنیا دان کر دیے، یعنی جو کنیا تھی ہماری اس کو ہم نے کیا کیا؟ دان کر دیا، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کنیا دان کا معاملہ ان کے یہاں ہوگا، ہماری شریعت میں کنیا دان نہیں ہوتی۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ مرتے دم تک باقی رہتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور باپ ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اب اس کے اوپر دو فرض عائد ہو جاتے ہیں، ادھر شوہر کا اور ادھر باپ کا، دونوں کا، لیکن باپ کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ کوئی اگر اپنے بیٹی سے رشتہ ختم کر دے تو اس کے ختم کر دینے سے وہ رشتہ ختم ہونے والا نہیں ہے، زندگی بھر وہ ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کی خاطر۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کی گردن پکڑی اور کہا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہو۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ 30 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یا 29 دن کے بعد چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، وزینتہا، اور دنیا کی خوبصورتی اگر چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، فتعالین، آؤ میرے پاس، امتعکن، میں دنیا کی مال و دولت تم کو دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہارا راستہ الگ کر دیتا ہوں، تم جاؤ کسی دوسرے سے شادی اگر کرنا چاہو تو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم دوسرے سے شادی کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن، اللہ رب العالمین نے آپشن دیا کہ اپنی بیویوں کو بلائیے، ازواج مطہرات کو، اور ان کو کہیے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کا گھرانہ ملے، تم یہ چاہتے ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا یہ تمہارے شوہر رہے، اور آخرت چاہتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ رب العالمین نے تم میں سے احسان کرنے والے لوگوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر تم دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہو، دنیا کے مقابلے میں دینداری کو چنتے ہو، تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں اجر تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہر آدمی پریشان ہے اپنی گھریلو زندگی کے اعتبار سے، ہم کو سکون نہیں ہے، ہم کو چین نہیں ہے، ہمارے سے یہ مطالبہ ہے، ہم سے یہ مطالبہ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نسخہ بیان کیا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ہمیشہ شوہر کو دینداری دیکھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی ہمیشہ اپنے شوہر کے اندر دینداری دیکھنی چاہیے۔ آج شوہر کرتا کیا ہے؟ دینداری کوئی نہیں دیکھتا، سب کیا دیکھتے ہیں؟ بولیے، مالداری دیکھتے ہیں۔ رشتہ ڈھونڈنے وقت ہی جو درمیان میں آدمی ہوتا ہے، لڑکے کا باپ کہتا ہے تھوڑا موٹا پارٹی دیکھنا، پارٹی موٹی ہونی چاہیے، چھوٹی پارٹی سے کام نہیں چلے گی۔ ہم لوگ کوٹ وٹ لگاتے ہیں، کوئی بکرا ہے، مرغا ہے، مرغا ہوا تو تھوڑا کم پیسے والا، بکرا ہوا تو تھوڑا زیادہ پیسے والا، ویسے ہی حلال کریں گے اس کو، اسی طرح سے حلال کریں گے، یہ کہتے ہیں۔ ایسی نکاح، ایسی شادیاں جو مالداری کی بنیاد پر ہو، اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین والے کو اختیار کرو، اور اگر دینداری اختیار نہیں کرتے ہو تربت یداک
تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگی کچھ بھی نہیں لگا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، لڑکیوں کے گارجین کو چاہیے کہ وہ لڑکا اختیار کرنے میں دینداری کو ترجیح دے۔ اگر لڑکا غریب بھی ہے لیکن دیندار ہے تو اپنا داماد بنانے کے لیے اس کو چنے۔ ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ بڑا افسر ہے، سرکاری نوکری کرتا ہے، اس کو اپنی بیٹی لے جا کر کے تھما دیتے ہیں۔ مال تو ہے، دولت تو ہے، جان لیجئے جو آدمی اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے دن بھر میں 5 وقت میں 50 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتا، وہ آپ کی بیٹی کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا ہے، کبھی خوش نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو اللہ کا نہیں ہوا وہ کس کا ہوگا؟ ہوگا کسی کا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے دنیا رہے چاہے نہیں رہے، الف بے اس کو آتا ہو کہ نہیں آتا ہو، پیسہ ہے نا، پیسہ سے وہ کیا کر لے گا، کیا خرید کر کے دے گا؟ آخرت تباہ ہوتی ہے۔ ایسی بچیاں گھٹ گھٹ کر کے اپنی زندگی جیتی ہیں۔ اس میں دونوں کی طرف سے قصور ہے، صرف یہی قصور نہیں ہے، لڑکی والے بھی سرکاری نوکری کے سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، اور لڑکے والے تو ان کا دماغ تو آسمان میں ہے ہی ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بادشاہ ہیں، اب بیٹی والے خود آئیں گے ہمارے بیٹے کو خریدنے کے لیے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ایسے خوشگوار زندگی نہیں گزر سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وقت زیادہ ہوا، 5 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں، عورتوں کے لیے ایک نصیحت فرمائی ہے۔ یہ موضوع یہی رہے گا انشاءاللہ، 29ویں تاخرات میں اس کو ہم آپ کے سامنے مکمل کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے اس موضوع کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے متعلق کہ المرأہ، عورت، اذا صلت خمسہا، اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے دن میں، جو نماز اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی، 4 وقت کی نہیں، 3 وقت کی نہیں، 2 وقت کی نہیں۔ یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 وقت 3 وقت کی پڑھتی ہیں، فجر کے وقت نہیں اٹھ پاتی ہیں، ہاں 6 بجے اگر شوہر کے لیے ٹفن بنانا ہو یا بچے کے لیے ٹفن بنانا ہو، اس کو اسکول بھیجنا ہو تو 6 بجے اٹھ جائے گی، لیکن اگر 5:45 بجے بھی جماعت ہو تو 5:45 بجے اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھے گی، ٹائم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ کہنے دیجئے کہ جب وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں تو شوہر بھی بے نمازی ہوتا ہے۔ اگر وہ نمازی ہے اور اس کو اٹھائے، میرے بھائیوں اس مسئلے میں اگر مرد نمازی ہے اور عورت بے نمازی ہے تو مرد کا نماز پڑھنا کام نہیں آئے گا، غور کیجئے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، سنیے، کہا قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، ایک شخص ہوگا جس کے بارے میں جنت جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنت جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ دور سے ایک آدمی آواز دے گا، یا رب ہذا خاننی، اے میرے رب اس نے میری خیانت کی ہے، اس کو روکیے۔ وہ کہے گا کہ اللہ، دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا، قسم اللہ کی ہم نے کبھی اس کے مال میں نہیں، اس کے اولاد میں نہیں، کبھی اس کے بال بچوں میں نہیں، کبھی ہم نے خیانت نہیں کی ہے، یہ کس خیانت کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ یہ نمازی تھا، خود تو نماز کے لیے جاتا تھا لیکن میں اس کے سامنے پڑا رہتا تھا، اس نے مجھ کو ایک مرتبہ بھی نصیحت نہیں کی۔ کوئی آدمی اٹھ کر کے خود نماز کے لیے آ جائے، بغل میں بیوی سوئی ہوئی ہے، بیوی کو نہیں جگاتا ہے، وہ گنہگار ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بیوی اٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے، بغل میں شوہر سوئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، دکان میں دن بھر پریشان رہتے ہیں، سونے دو جی ابھی ان کو نہیں جگاؤ، اور ان کو چھوڑ دیتی ہے، تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، دونوں کے دونوں گنہگار ہیں۔ لہذا دونوں کو خیر کے اوپر، تقوی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی معاونت کرنی چاہیے، تب جا کر کے خوشگوار زندگی بن سکتی ہے، خوشگوار زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ آپشن رکھا۔ اس کے بعد کیا معاملہ ہوا اور کیا نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہم آئندہ کے درس میں بیان کریں گے، لیکن اس حدیث کی وضاحت بس آپ کے سامنے کر دیں۔ کہ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینہ کی رمضان المبارک کا روزہ رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، یہ 3 کام
کوئی مشکل نہیں ہے. کتنا کام ہے؟ 3 کام. 5 وقت کی نماز پڑھے, اس کے بعد 1 مہینے کا روزہ رکھے, اور نمبر 3 شوہر کی فرما برداری کرے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے کہے گا وَادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ, تو جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہے داخل ہو جا. یہ بدلہ کس بات کا ہوگا؟ کہ دنیا میں تو نے اپنے قدم کو باندھ کر کے رکھا, شوہر کی فرما برداری کی, شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے قدم نہیں اٹھایا. اللہ رب العالمین تمہارے اس نیکی کا بدلہ جنت میں یہ دے رہا ہے کہ اب تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تمہاری جس دروازے سے خواہش سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ کتنا بڑا اجر ہے, دیکھیے عورتوں کے لیے کتنا بڑا اجر ہے. لیکن مرد حضرات اس کو سن کر کے منہ میں لڈو نہ رکھیں کہ صرف عورتوں کے لیے ہے, ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لیے بھی ہے, اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اولاد کی تربیت ہے. تو اولاد کی تربیت میں دونوں کا کیا کردار ہے اس کو اور اس صورت کے پس منظر میں ہم انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے. اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو, ہم سب کے مل بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, دین اسلام پہ زندہ رکھ, اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.